اس حوالے سے واقعات بے شمار ہیں، متعدد ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفاق کی یا صحابہ کے انفاق کی مثال دینے سے پہلے آج کے دور کی بعض مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب وظیفہ بتائیے، بیماری لگی ہے، اس بیماری کا کیا علاج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ اور صدقے کو ایک وظیفہ بتلایا خود۔ داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنی مرض کا، اپنے بیماروں کا، اپنی بیماریوں کا علاج کس سے کرو؟ صدقے سے کرو۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وظیفہ پڑھا جائے، کیا کیا جائے؟ کینسر گھر میں آ چکا ہے، فلاں بیماری گھر میں آ چکی ہے، کیسے دور ہوگی؟ وظائف ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ نہیں سنا؟ داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنے گھروں کے اندر بیماریوں کا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اور اللہ کی قسم آپ حیران رہ جائیں گے، پرانے ادوار کے واقعات بھی متعدد ہیں، لیکن عصر حاضر کا ایک واقعہ، شیخ تقی الصالح سعودی عرب میں، عرب کے ایک بڑے امام ہیں، بڑے عالم دین ہیں، ان کے بچے کو، یہ ابھی پرانا واقعہ نہیں ہے، دونوں باپ بیٹا زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کے بیٹے کو بچپن میں ایک موذی مرض لگ گیا، ڈاکٹروں نے کہا یہ ناقابل علاج ہے، دوڑتے رہے پھرتے رہے علاج کرانے کی۔ انسان اول تو اسباب کے ذریعے، عالم دین تھے حالانکہ، اسباب کے ذریعے علاج کراتا رہتا ہے۔ جب ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ اس کو لے جاؤ، یہ ناقابل علاج ہے، وہ اس بچے کو گھر لے آئے۔ کہتے ہیں وہ دن تھا پہلا کہ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو اچانک رسول اللہ کی یہ حدیث میری نظروں کے سامنے سے گزرنے لگی کہ اپنے مریضوں کا، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ کہا میں اٹھا کہ باہر گلی میں، علاقے میں کوئی ایسا غریب آدمی ہو میں اس کو صدقہ دوں، کوئی نہ ملا۔ کہا باہر ایک بلی ٹہل رہی تھی، میرے دل میں خیال آیا، رسول اللہ کی متعدد احادیث اور واقعات آئے، میں گھر میں آیا، دودھ کا ایک برتن بھرا بلی کے منہ کے سامنے رکھ دیا، بلی نے اس دودھ سے دودھ پی لیا۔ یہی رات، اسی رات میں سویا، میں نے خواب دیکھا ایک بھیانک سیاہ رنگ کا کوا میرے بچے کے سر کے اوپر چونچے مار رہا ہے، اور اچانک وہ بلی جس کو میں نے دودھ پلایا ہے اس نے جست لگائی ہے اور کوے کی گردن کو پکڑ کے اس کو کھا لیا ہے۔ کہا صبح اٹھا تو مجھے اپنے بچے کی طبیعت میں کچھ بحالی کے اثرات نظر آئے۔ ایک دو دن کے بعد میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، میں نے ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹروں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں نہیں پتا تو نے اس کا کیا علاج کیا ہے، بیماری جڑ سے غائب ہو چکی ہے۔ یہ دور حاضر کا واقعہ ہے، کوئی پرانا باپ بیٹا زندہ، ماشاءاللہ باپ عالم تھا، بیٹا بھی عالم اور حافظ بن چکا ہے، اور آپ اس حدیث، یہ تو آج کا واقعہ، آپ نے یہ احادیث ریلیٹ نہیں کی بنی اسرائیل کے ان واقعات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص کنویں میں اترا، آپ کو پتا نا یہ دو احادیث ہیں، ایک شخص کنویں میں اترا، پیاسا تھا، پانی پیا، باہر دیکھا کتا بھی اسی طرح پیاس سے ہکلا رہا ہے، اس کو بھی اپنے موزے میں پانی بھر کے پلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ اور دوسرا واقعہ بھی صحیح حدیث کے اندر ہے، ایک عورت پیشہ کرنے والی، اس نے بھی ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت نے اس کے صدقے کو قبول کر کے جنت میں داخل فرما دیا۔ آپ بتائیے کتا ہماری امت میں، یہ جو شخص اس کو اپنے گھر میں رکھتا ہے اس کی ایک قرات نیکیوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے، ایک قرات روزانہ مائنس، سوائے حفاظت و شکار کے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کتے کو پانی پلانے کے اوپر ایک آدمی جنت میں چلا گیا، ایک طوائفہ کو جنت کا پروانہ مل گیا۔ تو اللہ کے بندوں کو، سجدے کرنے والوں کو، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، ان کو پانی پلانے کا، ان کو کھانا کھلانے کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اگر کتے کو پانی پلانے کا اجر و ثواب یہ ہے، اور ایک حدیث دماغ میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے شواہد امام مالک کی اور امام انس کی دیگر احادیث میں بھی ملتے ہیں۔
اپنی سند کے لحاظ سے یہ اتنی قوی نہیں ہے، لیکن دیگر شواہد کی بنیاد کے اوپر یہ حدیث قوی ہے۔ جو صحیح سند ہے اس کے اندر اجمالاً واقعہ بیان ہوا ہے، تفصیل دوسری سند میں ہے جو اگرچہ کمزور ہے، لیکن واقعہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، اور یہ قوی ہے شواہد کی بنیاد کے اوپر۔ ایک فاسق و فاجر تھا اور ایک عابد تھا، ایک نیک تھا اور ایک بد تھا، دونوں اکٹھا سفر کر رہے تھے۔ جو نیک اور متقی اور پرہیزگار شخص تھا وہ پیاس سے ہلکان ہو گیا اور بے ہوش ہو کے گر پڑا اور کہنے لگا اگر میں پانی نہ پیوں گا تو میں مر جاؤں گا۔ وہ جو فاسق فاجر تھا اس نے کہا مر تو میں بھی جاؤں گا اگر اس کو پلا دیا۔ خیر اس کے دل میں اس وقت نرمی آئی اور اس نے چند قطرے پانی کے اور چند گھونٹ پانی کے اس نیک آدمی کے منہ میں ڈال دیے، جس سے اس کی جان بچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ فاسق و فاجر اس کو جہنم کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا اور عابد کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا۔ فاسق و فاجر بالکل مایوس ہو کے جب جہنم کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اچانک اس عابد کے اوپر اس کی نظر پڑے گی اور وہ کہے گا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ جی میں تجھے پہچانتا ہوں۔ پہلے اپنا تعارف کروا۔ جب وہ تعارف کرواتا میں وہ ہوں جس نے تجھے دنیا کے اندر فلاں وقت میں پانی کا ایک گھونٹ پلایا تھا جس کی وجہ سے تو بچ گیا۔ عابد نے کہا ہاں میں تجھے پہچان گیا ہوں، میرے ذہن میں ساری کی ساری بات آ گئی ہے۔ فرشتوں کو کہے گا ایک منٹ رک جاؤ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ اور معافی کا ہاستگار ہوگا، اے اللہ یہ بندہ تو وہ ہے جس نے تیرے اس بندے کو اس عالم میں پانی پلایا تھا جب وہ مر رہا تھا، اس پانی پینے کی وجہ سے عبادتیں بھی کی ہیں، ریاضتیں بھی کی ہیں، جنت کا پروانہ بھی ہاتھ میں ہے، میں اس کو کیسے جہنم میں جانے دوں؟ اللہ رب العزت حدیث کے الفاظ ہیں اس بندے کی سفارش کی وجہ سے اس فاسق و فاجر کو جنت میں داخل کر دے گا ایک گھونٹ پانی پلانے والا۔ اور آپ کے ذہن سے وہ حدیث نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی اس حدیث کے بھی متعدد طرق ہیں، یہ بھی شواہد کی بنیاد کے اوپر قوی ہے، اور اس کے الفاظ بھی متعدد احادیث کی کتابوں میں متفرق اور مختلف ہیں۔ جو ساتھی باہر کھڑے ہیں اوپر الحمدللہ ہال کے اندر نئے قالین ڈل چکے ہیں، آپ اوپر والے ہال میں تشریف لے جائیں۔ اوپر والے دونوں ہال بھی مکمل آپ لوگوں کے لیے تیار ہیں، آپ وہاں پہ جا کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے خواتین کے لیے بھی جو جگہ ہے اوپر والے ہال میں بھی الحمدللہ جگہ نماز کے لیے موجود ہے، وہاں پہ بھی وہ جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے دور میں ایک راہب اور ایک عابد ہوا کرتا تھا، اس نے 60 برس عبادت کی، 60 برس عبادت کر کے باہر آیا، شیطان نے عورت کی شکل میں اعمال کو غارت کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو مزین آراستہ پراستہ کیا، عورت کو خوشنما کر کے اس راہب کو دکھلایا، وہ راہب اس عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ جب وہ اس عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، بعد میں پشیمان بھی ہے، ندامت بھی ہے کہ 60 سال عبادت کی، ریاضت کی، اعتکاف کیا، سجدے رکوع کیے، اب نکلا ہوں عورت کے جال میں پھنس کے برائی کر لی ہے، نادم ہے۔ اچانک ایک مانگنے والے نے صدا دی، ندا دی، اللہ کے نام پہ کچھ چیز ہے، اس کے پاس روٹی کے 2 ٹکڑے ہیں، وہ دونوں اس شخص کو دے دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یہاں سے ایک گناہ کی سنگینی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کی 60 سال کی عبادات کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا، 60 سال کی عبادات کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور ایک وقت کے زنا کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، زنا کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ گناہ کی سنگینی اور شدت بھی ہے زنا جیسے جرم کی۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں یہ عابد زاہد 60 سال اللہ کی عبادتیں کرنے والا پریشان ہوگا اس دن، اور اس کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا زندگی میں غلطی کر آیا۔ اچانک فرشتے اس کے رجسٹر اور نامہ اعمال سے روٹی کے 2 ٹکڑے لائیں گے اور وہ اس کے دائیں پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے۔ جو ہی وہ روٹی کے ٹکڑے دائیں پلڑے میں رکھے جائیں گے، زنا کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے۔ گویا صدقہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، صدقہ بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، اور صدقے کے حوالے سے بہت سی اس کی اقسام ہیں۔
اور متعدد واقعات ہیں جو دماغ میں آتے چلے جا رہے ہیں. حاتم طائی اس سے جو آپ نے آج تک سنا بہت بڑا سخی تھا، بہت بڑا سخی تھا. اس سے